شیر علی وہ سرکار واصف صاحب کی جو گفتگو تھی اس کی ریکارڈنگ کرتے تھے. وہ جہاں بھی محفل ہوتی تھی یا آپ کے گھر گلشن راوی میں تو ایک ٹیپ ریکارڈر ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ کیسٹ آڈیو وہ ریکارڈ ہوتی تھی. مجھے ایک دن قبلہ واصف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم نا کیسٹ لے لیا کرو کاپی جو ہے شیر علی سے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ میں پھر جمعرات کی نشست میں آنا تو شیر علی صاحب کو کہنا کہ مجھے یہ جو آج ریکارڈنگ ہے اس کی کاپی دے دو. وہ نیکسٹ جمعرات کو وہ انہوں نے مجھے کاپی کر کے دے دینی, جو اس کا ہدیہ ہونا وہ میں نے دے دینا. پھر میں نے کو 2-3 کیسٹ پچھلی میں کہا یہ بھی کر دو. اب وہ خیر یہ 1990 کی بات ہے, مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ آنے والے زمانے میں گجرانوالہ میں سرکار کے حوالے سے کیسٹ کی ریکارڈنگ وہ میرے گھر پہ محفل چلا کرے گی, اس کا تو مجھے اندازہ نہیں تھا. وہ بعد میں جب وقت آیا تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے تو اس وقت فرمایا تھا کہ تم نہ کیسٹیں لے لیا کرو. تو اس میں ایک واقعہ یوں ہے کہ وہ کیسٹ اس زمانے میں وہ 15-20 روپے کی شاید ہوتی تھی. تو میں نے شیر علی کو نا 100 روپیہ دیا. میں نے کہا یہ نا مجھے نا 2-3 کیسٹیں جو ہے نا اس کی کاپی کر دینا. وہ میں نیکسٹ جمعرات آیا تو وہ کیسٹیں مجھے مل گئی. تو ٹھیک ہے, مگر سرکار واصف صاحب کی دیکھیں نہایت باریک سی نظر جو ہے وہ ہر جگہ پہ نظر تھی. مگر ایک چیز کو میں جو ہے کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ باہر دفتر کے باہر جو وہاں پہ میں نے وہ کیسٹ لے دی اور جو تو وہ 100 روپے میں سے نا جی کچھ 10 روپے 15 روپے شاید وہ حساب سے نا وہ کچھ بقایا بنتا تھا شیر علی صاحب نے, وہ مجھے انہوں نے ادا نہ کیا. میرا بھی کوئی تقاضا نہیں تھا, بس ٹھیک ہے الحمدللہ یہ تو نوادرات ہیں, اس کا تو قیمت ہی نہیں ہے. مگر میں ایک واقعہ صرف بتا رہا ہوں. تو فوراً اندر سے نا سرکار واصف صاحب نے آواز دی شیر علی. وہ اندر گئے, مجھے بھی کیسٹیں لے لی ہیں. میں کہا جی لے لی ہیں. شیر علی اس کو بقایا پیسے دے دیے. انہوں نے کہا نہیں. کیوں نہیں دیے؟ دے دو واپس. انہوں نے جی اچھا جی اچھا. میں بڑا حیران ہے, میں کہ یار 10-15 روپے کی بات ہے. خیر وہ شیر علی نے مجھے واپس کر دی. اس میں یہ یعنی تھا کہ یہ آپ نے یہ کیوں حرکت کی ایسی کہ آپ نے اسے حساب پورا کیوں نہیں کیا. اب ایک دوسرا رخ, علی فراز علی یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو جو میں کتابیں لے کے جاتا تھا ہر جمعرات کو, تو کتابوں کا حساب یہ مجھ سے کرتے تھے. میں نے ہر نشست میں آنا, میں نے 2 کتابیں 5 کتابیں 10 کتابیں اس وقت لے لینی ان سے. وہ کچھ پیسے ان سے وہ لین دین ہو جاتا تھا. وہ بقایا جو ہے نا وہ ہونے تھے پیسے میرے. تو علی بھائی نے نا جی وہ پیسے ان کے پاس بقایا نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. وہ اندر گئے دفتر میں سرکار واصف صاحب سے. انہوں نے کہا جی یہ پیسے ہیں, جہانگیر نے یہ کتابیں لی ہیں اور اس میں سے کچھ بقایا دینا ہے. آپ نے فرمایا وہ رکھ لو, یہ اپنے پیسے ہیں. اس پہ جو لطیف بات یہ ہے کہ وہ علی بھائی نے وہ امانتاً مجھے واپس کرنے کی بات کی, تو انہوں نے کہا نہیں رکھ لو اپنی. اور جو دوسرے صاحب تھے وہ تھا کہ چلو کوئی بات نہیں میں رکھ لیتا. نہیں میں واپس کروں گا, تم نے کیوں نہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ وہ علی بھائی نے بتایا ہوا کہ اردو بازار میں وہ کتابوں کا جو سلسلہ تھا, تو علی بھائی نے ایک دن تجویز دی سرکار واصف صاحب کو کہ جی اب نا ہماری مارکیٹ میں کتابیں کافی چلتی ہیں, تو ہمیں نا مارکیٹنگ کرنی چاہیے, کتابیں ہماری زیادہ سیل ہوں گی. آپ نے فرمایا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا جی میں کروں گا. میں اردو بازار جایا کروں گا, وہاں سے پچھلی پیمنٹ لے لیا کروں گا اور آگے سے آرڈر بھی لے لیا کروں گا اور کتابیں زیادہ ہماری سیل ہو جائے گی. آپ نے فرمایا یار یہ تو ادھار دینا پڑے گا. وہ جی بابا ضرور کوئی بات نہیں, میں خود لے آیا کروں. آپ نے فرمایا سنو, اپنے پیسے مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اپنے پیسے مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ تھے سرکار واصف صاحب کا انداز. خواتین و حضرات, محمد یوسف واسفی صاحب واصف صاحب کے حوالے سے اکثر نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں
اور تحت اللفظ میں تازہ کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ سر۔ معزز حاضرین کرام، میرا تعلق واصفین کی سیکنڈ جنریشن سے ہے، مطلب پہلی جنریشن وہ جو براہ راست ملے، آپ کی محفل میں رہے، ان کے اپنے تجربات ہیں، ان پہ کیا کیا وارداتیں ہوئیں، کیا کیا احسانات ہوئے وہ جانتے ہیں۔ میں سیکنڈ جنریشن میں ہوں، جن کی ملاقات آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہوئی، ان کے مریدوں سے ہوئی۔ میں نے زندگی میں کبھی شاعری نہیں کی تھی، تو میرے ساتھ واردات کچھ ایسی ہوئی کہ کچھ شاعری شروع ہو گئی۔ دیکھ تو کتاب ہے، مرتضائی جمال کا پیکر، مصطفائی خیال کا مظہر، مرتضائی جمال کا پیکر، مصطفائی خیال کا مظہر، شان واصف پہ کیا کہے کوئی، بندہ مرتضیٰ علی حیدر، شان